اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل نیوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب الوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سی وی نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، ڈرامہ سیریل کی قسط نمبر 4 آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ناظرین کرام، لوک ورثہ ایک قومی ورثے کا محافظ ادارہ ہے، مگر افسوس ہے کہ اس کے اندر بیٹھے چند بدعنوان عناصر نے اس لوک ورثہ کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ اگر ان بھیانک کرداروں کی میں تفصیل بتاؤں تو تھوڑی سی لمبی بھی ہو جائے گی اور مشکل بھی۔ میں اپنے پروگرام آج کے کیپٹل نیوز ٹاک میں صرف دو ایسے بدعنوان کیریکٹرز کا نام آپ کے سامنے رکھوں گا جن کا نام سن کر آپ کو حیرانی بھی ہوگی، آپ ششدر بھی ہوں گے، اور آگے چل کر آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے کہ یہ لوگ شرافت کے لبادے میں کیا کرتے رہے۔ پہلا نام اکسی مفتی۔ جس طریقے سے یہ منفرد نام ہے، اکسی مفتی کے لوگ آپ کو بہت کم نظر آئیں گے۔ یہ نام ایک منفرد نام ہے۔ اور ہنا انور، ان کی تھوڑی سی پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی اس کی تھوڑی سی کہانی مطلوب ہے۔ میں تھوڑا سا پریویو ان کے بارے میں بتاتا جاؤں۔ اکسی مفتی وہ کیریکٹر ہیں جو لوگ ورثہ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے، اور ہنا انور وہ ینگ خوبصورت خاتون ہے جس نے 27 سال کی عمر میں 67 سال کے شخص کے ساتھ شادی کر کے اپنے حسن کا جادو جگایا اور اس لوک ورثہ کی تباہی و بربادی کا باعث بنی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہمارے معتبر مہمان انویسٹیگیٹر، جرنلسٹ اور گلوکار، فنکار، میوزیشین، بنانے والے، لکھنے والے، طبلہ نواز، ہارمونیم بجانے والے، ہر فن کے ماہر آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ہیں۔ یہ آپ کو ذرا تفصیل بتائیں گے۔ تفصیل سے پہلے تھوڑی سی میری انٹرو سمجھیں۔ 27 سال کی عمر میں شادی کے بعد یہ خاتون لوک ورثہ کی باؤنڈری میں خاتون اول کے درجے پر فائز ہو گئی، کیونکہ ای ڈی صاحب اس کا اشارہ اپنے لیے ایک حکم سمجھتے تھے اور فوراً اس کی تکمیل ہوتی تھی۔ چھوٹے ملازمین کا دستہ ہر وقت اس کے پروٹوکول کے لیے تیار رہتا تھا، اور یہ خاتون اگر میں کہوں اپنی اوقات سے باہر ہو گئی تو غلط نہیں ہوگا۔ چلتے چلتے پھر اس خاتون نے اس شخص کو بھی نہ بخشا جس شخص نے اس کو خاتون اول بنایا، اس کو دنیا جہان کی سہولتیں فراہم کی، مگر اس نے اس کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ آخر کار اس سے علیحدگی ہو گئی۔ علیحدگی کے بعد اس کے کردار میں جتنے بھیانک پہلو موجود ہیں، اگر میں انٹرو میں کہنا چاہوں تو میرے دوست کی بات چیت رہ جائے گی۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا، میرے دوست بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ آج جو ٹاپک میرے دوست ڈسکس کریں گے یہ اپنی سگی بہن کے ساتھ دھوکہ دہی، فراڈ اور ایک بھیانک کردار کی بدترین مثال ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جائیداد کے لالچ میں، چھوٹی سے گھر کے لالچ میں آ کر اپنی ایک بہن جو ان کی حقیقی بہن ہے، جن کے ساتھ یہ پلی بڑی، کھایا پیا جوان ہوئی، وہ امریکہ میں رہتی ہیں۔ اس خاتون نے چالاکی سے، مکاری سے، عیاری سے اور ایک بھیانک کردار کرتے ہوئے اس کا نام ان پیپرز میں حذف کر دیا، اور باقی جو بھائی بہن تھے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم اپنی ماں کے حقیقی وارث ہیں اور اپنی ماں کی جائیداد کے ہم
حصے دار ہیں۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب ملک محمد نواز شوقی صاحب۔ ملک محمد نواز شوقی صاحب آپ کو تفصیل کہانی بتاتے ہیں۔ شوقی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شوقی صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کا مشکور ہوں۔ میں جب بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ مجھے وقت عطا کرتے ہیں، حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، آپ منٹوں پر چلتے ہیں، منٹوں پر۔ تو اس کے لیے میں آپ کا پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہمارے ناظرین کو اس بدترین قانونی جو اس نے ایک مکاری عیاری اور بددیانتی کے تحت اپنی بہن کو وراثت سے نکالا، یہ کہانی اصل ہے کیا؟ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوی صاحب ہو تساں بہت کچھ دسیا، لیکن ایک چیز تو پہلے تو تساں کیا نا کہ خاتون ورے لوگ ورثہ دی رہی، بعد بھی تساں نے کچھ اور کیا، صرف لوگ ورثہ دی خاتون ہے۔ ہاں، لوگ ورثہ کی خاتون ہے، بلکہ یہ باؤنڈری ان کی ہے نا، ای ڈی چونکہ لوگ ورثہ کے تھے سارے، پاکستان کے تو نہیں تھے، وہ اپنی حدود میں اب ایک دیکھیں جیسے گھر میں ایک سربراہ ہوتا ہے نا، وہ جس کو چاہے جو کر دے۔ ای ڈی تھا اس کا سربراہ کسٹوڈین، لیکن اس نے ای ڈی نے بددیانتی کی، اور بددیانتی کے تحت اس خاتون کو اپنی انجوائمنٹ میں یا اپنی اس میں ان سٹوریوں پہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس دن آپ نے مجھے کہا کہ چیٹ پہ اس نے لکھا ہے کہ میری آپ مطلب بدنامی کر رہے ہو اور میں اگلے جہان جا کے لوں گی صاحب۔ جی شکر صاحب، ایک جی اس خط ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم ہر خاتون کو بہت عزت احترام کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں۔ مگر یاد رکھیں جو عزت اکرام کے القاب ملتے ہیں وہ پرفارمنس پر ملتے ہیں، اور جو بددیانتی کے اوپر القاب ملتے ہیں وہ بددیانتی کے بعد ملتے ہیں۔ ڈاکہ ڈالنے کے بعد لوگ اس کو ڈاکو کہتے ہیں جس نے ڈاکہ ڈالا ہوتا ہے، چور اس کو کہتے ہیں جس نے چوری کی ہوتی ہے۔ عام آدمی کو نہ کوئی ڈاکو کہتا ہے نہ کوئی چور کہتا ہے۔ ہم اگر اس کو ڈاکو رانی کہیں پھر بھی سچ ہے، چور کہیں پھر بھی سچ ہے، اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں اس کی شخصیت کے عین مطابق ہوگا۔ میرے تو پلیز سر بتائیں، آپ میں نے بتا دیا۔ اچھا، اس چیٹ میں اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی مائیں بہنیں نہیں ہیں، یہ ہے؟ جی بالکل ہے، بالکل۔ میں گزارش یہ کردا ہوں نا انور صاحب کہ جدوں میں پتہ چلیا سی نا کہ ڈیٹا انہاں نے چوری ہویا، پھر میں ڈیٹا پکڑیا، پھر میں 5-6 مہینے اس نے میں ٹرک کی بتی پیچھے لائی رکھا، میں بتاتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں۔ یہ خود مظلوم بنی تھی، اس نے مجھے بتایا جی یہ جو کچھ کر کے گئی ڈاکٹر فوزیہ سے، مظلوم نہیں، یہ مکار بنی تھی۔ میں عوام پہ چھوڑتا ہوں جی، کئی دفعہ مجھے تو ذرا لفظوں کا چنو جو ہے نا مجھے زیب نہیں دیتا، لیکن اس نے پھر مجھے بڑے وائس میسج کیے تھے، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، اچھا مائیں بہنیں نہیں ہیں، تو خیر میں آپ کو دیکھ لوں گی۔ ہاں، ہراسمنٹ کی بھی کروا دیتی ہے نا۔ ہاں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اس خاتون نے ہم لوگ ورثہ سے گزرے بھی نہیں ہیں، ہم لوگ ورثہ کے ایریے سے گزرے بھی نہیں ہیں۔ پہلے تو اس نے کہا نا جی ان کو پابند کیا جائے کہ لوگ ورثہ میں نہ آئیں، وہ تو ہائی کورٹ سے ہم جیتے ہیں، مجھے اور رضوانہ خان کو۔ بھائی وہ آپ کی جیت یقینی ہے، حقیقی ہے، وہ سچ کی بنیاد پر ہے، آپ سچے تھے، آپ جیت گئے۔ اگلی بات پھر اس نے کہا جی کہ گمنام خط ملا ہے، وہ پھر ہم یہ 22A میں گئی ہے سیشن کورٹ سے، وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے حق میں ہوئی ہے۔ آپ شوقی صاحب میری بات سنیں، میں اپنے پروگرام کی وساطت سے ناظرین کو بھی بتاتا ہوں، اور آپ کو میں یہ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس خط کا فرانزے کروائیں اور اس خط کے اصل مجرم کٹہرے میں لے کر آئیں۔ چلو وہ جج نے سنا دیا ہے۔ اگلی بات اب یہ کہتی ہے جی کبھی یہ مطلب بندے کو، اچھا میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں اس پروگرام میں، پہلے میں نہیں تھا، اب جب سے اس نے مطلب ہمیں کہا نا جی کہ خط ملا ہے، اب جس طرح اس نے مجھے مس کالیں ماری ہیں، پھر وہ 32 منٹ 52 سیکنڈ کا مجھے اس نے ہراسمنٹ کیا ہے، میرے کو ریکارڈ میں ہے۔ اچھا جی وہ سارا کچھ تھا، لیکن میں ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کہیں گے یہ سوکی کس کام میں پڑھ گیا۔ نہیں شوقی صاحب آپ وہ بھی سامنے لے کر آئے، اس کے جو قانون ہے یہ اس کی تفصیل ہے، اس کے اندر یہ بھی شامل ہو جائے، عوام کے سامنے آئیے سب کچھ۔ کروں گا آج سوری اس ٹاپک سے یہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے
نسرین موین. پانچ بھائی ہیں, ہاں. 3 بہنیں ہیں. اچھا. ٹھیک ہے جی, یہ حقیقی بھائی ہے. اب اس کی جو بہن ہے نسرین معین, یہ امریکہ میں سیٹل ہے. جی. جب ان کی والدہ محترمہ نے دنیا چھوڑی فانی, تو ظاہر چیز ہے کہ پیچھے وہ ایک خاندان کا شجر وراثت بچوں وراثت کی کا ہوتی ہوتا ہے, ہے. وراثت ہمیشہ بیٹے بیٹیوں کی ہوتی ہے. اب اس میں یہ تھا کہ کوئی قومی بچت میں کوئی پیسے تھے, ہاں. تو پتہ نہیں اب کتنے تھے, 20 لاکھ صاحب جتنے بھی تھے, میں اس ٹھیک تفصیل ٹھیک. میں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس بہن کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں نا. سائڈ میں کیا. اب وہ بات پیسوں کی نہیں تھی, معاملہ یہ تھا کہ جب اپنے خاندان سے اس کا ڈیٹا نکل گیا تھا تو یہ تو پاکستان بھی نہیں آ سکتی تھی, یہ کسی ملک بھی نہیں جا سکتی تھی. نہیں ختم. انہوں نے تو کہنا تھا آپ کا کمپیوٹر میں نام ہی نہیں آ رہا, ظاہر ہے جب ڈیٹا ہی ڈسٹرب ہو گیا, ڈیٹا ہی ڈسٹرب کر دیا ہے. اس وقت صاحب اس کو یاد رکھنا صوفی صاحب, یہ نیشنل جو ڈیٹا بیس ہے یہ ہمارے ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ. سر دیکھیں نا, میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں, جب کمپیوٹر سے ایک انسا غلط لگ جائے تو وہ تو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. ڈیٹیکٹ نہیں کرتا, آپ بتاتا ہی روز نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ جی بندے وہ ایئرپورٹ سے واپس کر دیتے ہیں, مطلب واپس ہوتا ہے جی, اس میں آ جاتا ہے, مطلب ہزاروں لوگ واپس ہو رہے ہیں. ایسے لوگ چونکہ صاحب انویسٹیگیشن میں آ جاتے ہیں, ہاں, پھر ان کی مکمل مطلب ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. یہ اس نے بہن سے, میں آپ کے یہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ غلط پیپر لایا ہوں یہ دیکھ لیں, تو میں آپ مجھے کورٹ میں لے جا سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ اس کا سامنا بھی کروں گا. شوقی صاحب میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اب یس نے یہ بلنڈر کیا ہے, حماقت کی ہے, حماقت انتہائی درجے کی حماقت کی ہے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ چیز وہ جو نیشنل ڈیٹا بیس ہے سب کلیئر کر دے گا. اس کو عقل میں یہ بات نہیں آئی. اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں سر, میں نے پہلے بھی تو آپ نے بھی کہہ دیا, اس نے سروٹ کھانے کا سیکھا ہے, اس نے فیتے کاٹنے کا سیکھا ہے کہ جہاں پروٹوکول ہو. ظاہر چیز ہے کہ مطلب ہے وہ بھی نااہلی کی بنیاد پر وہ ای ڈی کی وساطت سے کیا ہے. نہیں, اگر ای ڈی سر وہ دیکھیں میری بات سنیں, جب ایک منسٹر بنتا ہے تو ایکس تو لگ جاتا ہے. اب اس کا وہ سٹینڈرڈ تو وہی رہا نا. اس کے بعد پھر جناب جو فنکاروں کو لوٹا ہے وہ میں قسطوں میں بتاؤں گا, ٹائم بہت ہو جائے گا. تو میں نے آپ کو یہ بتا پوائنٹ کی طرف اس کی ذرا, یہ جو پیپرز ہمارے پاس موجود ہیں اس کے حوالے سے پھر انہوں نے کو سنے نا, میں بتا دیتا ہوں اس کا. انہوں نے یہ کیا, جب ان کو کسی ذریعے سے پتہ چل گیا جیسے بھی ہوا ہے, پھر انہوں نے کیس دائر کیا ہے. پھر مطلب اس بی بی نے اپنا نام, مطلب جو ہے نا نسرین معین جو ہے, انہوں نے اپنا نام ڈلوا کے سیدھا, پھر انہوں نے ان کے اکاؤنٹ بھی بند کروائے تھے. پھر پتہ نہیں کس طریقے سے اس کے والد, اس کی وجہ سے والد کے اکاؤنٹ بھی بند ہوئے ہیں. تو جب بندہ انویسٹیگیشن میں آ جاتا ہے نا سر, پھر پوری ٹری, فیملی ٹری ہوتی ہے, جو ایف آر سی ہوتی ہے نا, وہ فیملی ٹری ہوتی ہے. ہاں, اس کے اندر پتہ چلتا ہے میں ہوں نا, میں میرا سارا شجرا میرے دادے پردادے تک آ جائے گا. آپ کی اگر ایف آر سی نکالے نا, آپ کے والدین, آپ کے دادے, پورا شجرا آ جاتا ہے. تو یہ ظلم تھا, میں نے بتا دیا ہے. بس ابھی اس کو لمبے جال میں جائیں گے تو بہت ٹائم ہو جائے گا. ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ چیز ہے. ہاں, اگر اس کو کوئی اعتراض ہے تو ہمارے کیمرے پہ آ کے بتا سکتی ہے کہ یہ چیزیں جھوٹی ہیں. اگر عدالت میں جائے گی تو ہم نہیں آنے والی, کیمرے پہ نہیں, گھر میں بھی. اور میں یہ کہوں گا, یہ اکیلی نہیں ہے. اس نے جو اصل پودا لگایا ہے نا, اس لوگ برسا کا بیڑا غرق کیا اکسی مفتی, کیونکہ اس نے 16 سال کا بندہ بھی بھرتی کر کے گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال دیکھتے ہیں اس سے آگے کیا ہے. جی شوقی صاحب بہت شکریہ. شوقی صاحب آپ نے بہت ایک برننگ پوائنٹ ہمارے ناظرین کو بتایا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. میں آپ کی انویسٹیگیشن کا معترف ہوں. آپ جس چیز کے پیچھے لگتے ہیں جب تک اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک نہ دیں آپ پیچھے نہیں ہٹتے. یہ میں جانتا ہوں. آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جب مہران گاڑی 2018 میں نے دیکھا تھا نا, اس میں ڈیفیکٹ ہو, ان کو بند کرنی پڑی ہے. شوقی صاحب مجھے پتہ ہے, میں آپ کو شوقی صاحب میں آپ کو ایک عرصے سے جانتا ہوں, آپ کی ایفرٹس کو جانتا ہوں, آپ کے حلقہ احباب کو جانتا ہوں, آپ کے گھر بار کو جانتا ہوں. آپ کی زندگی کا کوئی پہلو بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ تو پھر مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ناظرین کو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے, جو آپ بھی کریں گے میں بھی کروں گا. مجھے جب مہران والے سوزوکی والوں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے کیا ایشو اٹھایا ہے, ہم نکلے, میں نے کہا جی آپ آ جائیں, میں ثابت کروں گا. ان کے 2 دفعہ انجینئر آئے تھے جو سیمپل کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے شوقی صاحب ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ طوالت اختیار کر رہا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کلوزنگ کی جانب آؤں گا. ناظرین کرام, یہ تو ایک پوائنٹ تھا جو میرے آج کے کیپٹل نیوز ٹاک کے مہمان جناب ملک محمد نواز شوقی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا. آپ کو میں ایک آج خوشخبری بھی سنا دیتا ہوں ناظرین کرام.
یہ میرے دوست گلوکار بھی ہیں اور فنکار بھی ہیں. انشاءاللہ ہم اسی کیمرے کی وساطت سے اپنے دوست کی فنکاری اور گلوکاری سے بھی آپ کو مستفید فرمائیں گے. اگر کسی کو کوئی فرمائش کرنی ہے تو ہم آپ کی فرمائشوں کا بھی احترام کریں گے اور آپ کی فرمائش کے عین مطابق وہی گیت وہی سنگیت جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ بھی سنائیں گے. تو پوائنٹ کی طرف یہ ایک بڑا برننگ پوائنٹ ہے. میرا چیلنج ہے اس پورے خاندان کو. اور اس کرائم میں یاد رکھیں، اس کرائم میں یہ صرف حنا انور ملوث نہیں ہے، اس کے باقی بہن بھائی بھی اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. اس کی تفصیل کہانی ہم آپ کے ساتھ 5ویں قسط میں ڈسکس کریں گے. آج کے پروگرام میں اپنے میزبان ایم یعقوب علوی اور ہمارے معتبر مہمان جناب ملک محمد نواز صوفی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.